اس کا چیپٹر ہے سنن نسائی الکبریٰ. اس میں جو فضائل قرآن چیپٹر ہے اس میں یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے عرش کے نیچے جو خاص خزانہ ہے اس میں سے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات عطا فرمائیں جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی گئیں. اور یہ جو آخری الفاظ ہیں نا کہ مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی گئیں، یہ صحیح مسلم میں بھی الفاظ موجود ہیں جو میں نے پہلی حدیث بیان کی. ان آیات کی فضیلت کے لیے یہ چیز بھی بڑی اہم ہے کہ یہ آیات اس دنیا میں نازل نہیں ہوئیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، بلکہ شب معراج نازل ہوئی ہیں آسمانوں پر. صحیح مسلم کے اندر موقوفاً ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، یعنی ان کا قول کہ شب معراج اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 انعامات دیے تھے. نمبر 1 5 نمازیں، نمبر 2 سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، اور نمبر 3 جو کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی شرک نہیں کرتا ہوگا، ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا، چاہے وہ اپنا عذاب بھگت کے. لیکن الٹیمیٹلی جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ آخری دفعہ اللہ تعالیٰ مجھے اس چیز کی بھی اجازت دے گا کہ میں دوزخ میں سے اس شخص کو بھی نکال دوں جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے. یعنی جس نے، ایک اور حدیث میں بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، جس کے پلے سوائے اس کے کوئی نیکی نہیں ہوگی کہ صرف اس نے ایک دفعہ کلمہ پڑھا ہوگا. لیکن یہ بالکل اینڈ پہ ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ یہ کلمہ پڑھنے سے ہی جنت مل جانی ہے. واللہ عالم، وہ 1000 سال لگیں، لاکھ سال لگیں، کروڑ سال لگیں، وہ اللہ کو پتہ ہے. اللہم اجرنا من النار، آمین. یہاں تو لوگ بڑی آسانی کے ساتھ کہہ دیتے ہیں نا جی خیر ہے دیکھی جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور انہی سے کہا جائے نا کہ آپ 10 سیکنڈ کے لیے موم بتی کے فلیم کے اوپر اپنا ہاتھ رکھیں تو نہیں رکھ سکتے. اور جہنم کے بارے میں کہتے ہیں دیکھی جائے گی، ایک پھیرا ہی لگے گا. تو بس یہ دیوانگی کی سوچ ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ میرے بھائیوں میں نے چند احادیث بیان کر دیں سورۃ البقرہ کی آخری 3 آیات کی، اور اس میں سے بھی اسپیسیفکلی آخری 2 آیات آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون سے آنورڈ. ان آیات کو پڑھنے کی روٹین بنائیں، اور چونکہ بخاری مسلم میں الفاظ ہیں کہ جو رات کے وقت میں پڑھ لے گا اسے ہر چیز سے کفایت کریں گی. تو رات کی ڈیفینیشن شریعت کے اندر مغرب کے بعد رات شروع ہو جاتی ہے، غروب آفتاب کے ساتھ ہی. اسی لیے سورۃ البقرہ میں آیا نا کہ روزے کو رات ہونے تک مکمل کرو. تو رات شریعت میں غروب آفتاب کے بعد سٹارٹ ہو جاتی ہے، کیونکہ چاند بھی آپ دیکھیں اگلے مہینے کا سٹارٹ جو ہے وہ رات کے وقت چاند نظر آ جاتا ہے مغرب کے فوراً بعد ہی. پہلی کا چاند تھوڑی دیر کے لیے نظر آتا ہے مغرب کے فوراً بعد. تو مغرب کے بعد بھی آپ ان آیات کو پڑھ سکتے ہیں، عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، رات کو سونے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں. اس کی روٹین بنائیں اور اسے کبھی سکپ نہ ہونے دیں. کوئی مشکل وظیفہ نہیں ہے، سارے وظائف کے اوپر بھاری ہے یہ وظیفہ. اور کچھ عرصہ آپ اپنی روٹین بنائیں گے تو آپ کو یہ خود بخود زبانی یاد ہو جائیں گی، آپ کو کوئی اس کے لیے محنت نہیں کرنی پڑے گی. آخری 3 آیات کا وظیفہ بنا لیں، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. ویسے عموماً پبلک کے اندر تو جتنی بھی احادیث مشہور ہیں وہ آخری 2 آیات سے ریلیٹڈ ہیں، لیکن آج جو میں نے آپ کو صحیح مسلم کی ایک حدیث بتائی ہے نا، اس میں چونکہ خواتین کا لفظ ہے تو آخری 3 آیات. اس لیے آپ دیکھیں گے قرآن حکیم میں سورۃ البقرہ کا جو آخری رکوع ہے نا وہ انہی 3 آیات پہ مشتمل ہے. تو اب اپنی روٹین، اگر کوئی شخص آمن الرسول سے پڑھتا تھا تو وہ اس کو پیچھے لے کے آئے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہاں سے لے کے آنورڈ اس کو پڑھنا شروع کریں. چند دن آپ پڑھیں گے تو خود بخود آپ کو یہ آیات زبانی یاد ہو جائیں گی. کوئی بیٹھ کے پوری انٹینشن کے ساتھ یاد نہیں کرنی پڑیں گی. اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ نماز مغرب یا نماز عشاء کے بعد مسجد سے نکلنے سے پہلے یا گھر میں سنتیں ادا کر رہے ہیں
تو مصلے کو اٹھانے سے پہلے مصحف ہاتھ میں پکڑیں اور اسے ایک بار پڑھ لیں اپنی روٹین کے اندر. آج کل تو اسمارٹ فون ہے، کوئی ایشو نہیں ہے، موبائل فون کھول کے بھی اس میں بھی پڑھا جا سکتا ہے. یہ وظیفہ ضرور اپنی زندگی کے اندر لے کر آئیں. اس میں آپ دیکھیں گے کہ سٹارٹ تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کے ساتھ ہوا ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اس کے بعد کچھ کریٹیکل چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ گرفت فرما سکتا ہے، جو کچھ تم دل میں چھپاتے ہو یا ظاہر کرتے ہو، کچھ بھی اعمال ہیں وہ اللہ تعالیٰ اس پہ گرفت کر سکتا ہے. انشاءاللہ میں اس کی تفسیر بھی بعد میں بیان کروں گا. اور اس کے بعد پھر ایمانیات کا ذکر ہے، جو بیسیکلی 3 مسلمانوں کے عقائد ہیں: عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت. ان 3 عقائد کی تجدید ہے اس کے اندر. عموماً آپ نے دیکھا ہوگا نا، لوگ کہتے ہیں رات کو مرنے سے پہلے جی آپ نے جو ہے نا وہ تجدید ایمان کرنی ہے. ظاہر ہے موت ہی ہے نا، نیند. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ آپ رات کو سوتے ہوئے کیا دعا مانگتے ہیں؟ اللہم باسمک اموت و احیا، اے اللہ میں تیرے نام کے ساتھ مرتا اور جیتا ہوں. تو وہ آپ مر رہے ہوتے ہیں. سورہ الزمر کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رات کو تمہارے نفس کو قبض فرما لیتا ہے، اور جس کی زندگی باقی ہوتی ہے اس کی روح واپس بھیج دیتا ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے موت دینی ہوتی ہے اس کی اپنے پاس روک لیتا ہے. اچھا، پھر صحیح بخاری میں جو سو کر اٹھنے کی دعا ہے وہ کیا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ کیا. کیونکہ موت اور نیند یہ دونوں بہنیں ہیں. تو رات کو مرنے سے پہلے یا سونے سے پہلے آپ دیکھتے ہیں کئی لوگ ہیں رات کو سوتے ہیں، اٹھتے ہی نہیں صبح. تو رات کو سونے سے پہلے ایٹ لیسٹ ایک دفعہ تجدید ایمان کا موقع مل جاتا ہے کہ ہم اپنے ایمان کو ریپیٹ کر لیں. اگر دن میں کوئی غلطی سے زبان سے کلمات نکل گئے تو اللہ تعالیٰ کے حضور اپنا ایمان دوبارہ سے رینیو کروا لیں. اور وہی یہ دعائیں ہیں: آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. یہ ساری ایمانیات ہیں. اس کے بعد دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور پھر سورۃ البقرہ کا اینڈ ہوتا ہے.